السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مولا بس چینل کے اندر آپ سب کا خوش آمدید ہو۔ آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نیند۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ نیند کس قسم کی مشکلات پیش آتی ہیں نیند کے اندر، اور پھر دیکھیں گے کہ کون کون سی دوائی کون کون سی علامت کے اوپر آتی ہے۔ سب سے پہلے ہے کہ نیند کا نہ آنا، یا نیند آئے لیکن انسان اگر سو نہیں سکتا، بکثرت نیند آنا، وقت اور نیند کا توازن اگر درست نہ ہو، رات بھر جاگتے رہنا۔ رات بھر جاگنے کی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر کوئی رات کو پہرا دیتا ہے یا کوئی ڈیوٹی کرتا ہے رات کو، تو اس کی علامات جو ہیں وہ الگ ہوں گی، اس پر دوائی الگ جائے گی۔ نیند کی وجہ سے بد اثرات پیدا ہو جانا، مختلف جسم کی کیفیت ایسی جس کو نیند کی وجہ سے ڈسٹرب ہو کر وہ تکالیف کا شکار ہو جاتا ہے انسان نیند کی وجہ سے تکالیف کا ہو جانا، اور نیند کی وجہ سے مختلف ایسی تکالیف کا ابھر کر آ جانا جو کہ آپ کی پرانی ذہنی، جسمانی یا ذہنی کیفیت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ انسان کا دماغ جاگتا رہتا ہے، خود انسان بظاہر سو رہا ہوتا ہے، جب وہ اٹھتا ہے تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سونے کے باوجود بھی اس کا دماغ جو ہے وہ جاگ رہا تھا، اور ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے انسان بالکل سویا ہی نہیں۔ پھر اسی طرح نیند میں ڈراؤنے خواب آنا، نیند میں خراٹیں آنا، نیند میں باتیں کرنا، کروٹیں بدلنا، تو یہ مختلف قسم کی بہت زیادہ ایسی علامات ہیں جس پر مختلف قسم کی ہومیوپیتھک میں جو ہے وہ دوائیاں دی جا سکتی ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ نیند کس وجہ سے متاثر ہوتی ہے۔ انسان کا کام ایسا ہو سکتا ہے، اس کی خوراک ایسی ہو سکتی ہے، اس نے کوئی ایسی دوائی استعمال کی ہے جس کی وجہ سے اس کی نیند ڈسٹرب ہو گئی ہے، وہ چائے یا کافی کا استعمال کرتا ہے، وہ سگریٹ پیتا ہے، یا وہ شراب نوشی کرتا ہے، یا کئی دفعہ بہت زیادہ محنت طلب کام کر لینے کے بعد بھی انسان کی نیند جو ہے وہ اڑ جاتی ہے۔ تو یہ چند ایک بنیادی وجوہات ہیں نیند نہ آنے کی۔ بظاہر آج کل کے جو دور کے اندر نیند نہ آنا وہ زیادہ تر ذہنی کیفیت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اکثر و بیشتر وہ لوگ کسی نہ کسی قسم کی بیماری کا ضرور شکار ہوتے ہیں، جیسے کہ ڈائبٹیز ہے، بلڈ پریشر ہے، ہائپر ٹینشن ہے، یا بہت زیادہ ایلوپیتھک دوائیوں کا استعمال کرنا، یا اس قسم کی دوائیوں کا استعمال کرنا کہ جس سے نیند متاثر ہو سکتی ہے، یا ایسی دوائیوں کا استعمال کرنا جس سے بہت زیادہ نیند آتی ہے۔ عموماً ڈپریشن یا انزائٹی کے اندر ایسی دوائیوں کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے نیند متاثر ہو جاتی ہے، یا تو بہت زیادہ نیند آتی ہے جس کی وجہ سے دماغ معاف ہو جاتا ہے، تو ان دوائیوں کے استعمال سے بھی جو ہے وہ نیند پر اثر پڑتا ہے۔ چند ایک بنیادی دوائیاں جو نیند کے استعمال کے لیے دی جاتی ہیں وہ نکسومیکا ہے، اوپیوم ہے۔ اگر کسی کی نیند بالکل ہی اڑ جائے، بے خوابی کی علامت ہو، تو اس کے اندر کافیا کروڈا جو کافی سے بنائی جاتی ہے ہومیوپیتھک میں دوائی، وہ استعمال کی جاتی ہے۔ کافیا کروڈا کی اور بھی علامات میں یہ ہے کہ وہ شخص بہت زیادہ حساس ہو جاتا ہے۔ رات کو اگر بستر پر سوئے ہوئے ہوں تو بہت دور سے بھی اس کو آواز، اس کے کان اتنے حساس ہو جاتے ہیں کہ اس کو بہت دور کی بھی آوازیں سنائی دیتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ سو نہیں سکتا، اور بہت حساس تب اس کی سنوائی حساس ہو جاتی ہے، اور وہ بہت معمولی سی آہٹ یا آواز کو بھی جو ہے وہ سن لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نیند جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو کافیا کروڈا ایک بہت اہم دوائی ہے نیند کے حوالے سے۔ اس کے بعد سیمیسی فیوجا بھی ہے، اوپیم بھی ہے، اس طرح کر کے مختلف دوائیاں جو ہیں وہ دی جاتی ہیں۔ اگر بے خوابی ہو اور تمام حصوں کی تیزی کی وجہ سے نیند نہ آئے، ایسی آوازیں سنیں جو عام طور پر لوگ نہیں سن سکتے، سانس خراٹے دار ہو،
گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز، دور دراز کے پرندوں کی چہچہاہٹ سن کر اگر سو نہ سکے تو اس کے اندر کوفیا کروڈا کی علامت بھی ملتی ہے، لیکن بظاہر یہ اوپیم کی علامات ہیں تمام۔ تو اوپیم دوائی بھی نیند کی اس علامات کے اوپر دی جا سکتی ہے۔ اور جو پہلے میں نے دوائی بتائی تھی کوفیا، اس کے اندر خیالات کا ہجوم بہت زیادہ ہوتا ہے، عموماً خیالات سے بھرا ہوا دماغ ہوگا اور اس کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ اونچی پوٹینسی میں بے خوابی کو دور کرتی ہے، اور چھوٹی پوٹینسی میں رات کو دوا لینے سے بے خوابی کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ فیرم فاس کی علامت ہے، یعنی کہ اگر اونچی پوٹینسی میں ہے تو آپ کی نیند بہتر ہو جائے گی، آپ کی بے خوابی دور ہو جائے گی، لیکن اگر تھوڑی پوٹینسی ملے تو آپ کو نیند نہ آنے کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح دوائیوں کی پوٹینسی کو تبدیل کرنے سے بھی دوائیوں کی علامات جو ہیں وہ بالکل الٹ ہو جاتی ہیں۔ اگلی علامت ہے کہ نیند آئے لیکن سو نہ سکے۔ اس کے اندر بیلا ڈونا دوائی ہے، کیمومیلا ہے، اوپیم ہے اور کاسٹیکم ہے۔ تو ان 4 دوائیوں کے اوپر جو ہے یہ علامت پوری اترتی ہے کہ اگر نیند آئے لیکن مریض جو ہے وہ سو نہ سکے۔ اس کے بعد ہے نیند کا بکثرت آنا۔ تمام تکلیفوں میں نیند کی زبردست رغبت، مریض سونے پر مجبور ہوتا ہے۔ سوئے ہوئے دماغ کی وجہ سے دماغ اکثر غیر حاضر رہتا ہے، غنودگی، مریض اکثر اونگتا رہتا ہے۔ نیند کا زبردست غلبہ، تمام علامات کے ساتھ نیند نہیں آتی تو اس کے اندر اینٹیمونیم کروڈ ہے، اوپیم ہے، ایپس ہے، تو یہ دوائیاں آتی ہیں۔ یا نیند کے دوران اگر اس کا دماغ کسی بھی خیالات کے اندر الجھا ہوا رہتا ہے تو یہ آتی ہیں۔ یہ چند بنیادی دوائیاں تھیں جو نیند کے اوپر آتی ہیں۔ اس قسم کی بہت سی ایسی علامات ہیں جس سے نیند آپ کی متاثر ہو سکتی ہے۔ زیادہ تر نیند آپ کی تب متاثر ہوتی ہے جب انسان روزمرہ کی خیالات اور اپنی چیزوں کے اندر گم ہوتا ہے، اس کو رات کو سوچیں جو ہیں وہ سونے نہیں دیتی۔ تو اس کے اندر بخ فلاور ریمیڈیز بھی بہت اچھا کام کرتی ہیں۔ اس کے اندر چیسنٹ بڈ ایک بخ فلاور ریمیڈی ہے، وائٹ چیسنٹ بڈ ہے۔ اگر یہ 2 دوائیاں ملا کر 3 سے 4 قطرے دن میں 2 سے 3 دفعہ لے لیجیے اور سونے سے پہلے بھی استعمال کر لی جائیں تو انشاءاللہ تعالی کسی بھی قسم کی پریشانی ہو تو نیند جو ہے وہ بظاہر آ جاتی ہے، اور نیند کے آنے سے وہ تمام تکلیفیں اور تمام پریشانیاں بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتی ہیں، جن کی وجہ سے مریض جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگلی ویڈیو کے اندر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔